ایک سوال تو کسی نے پوچھا کہ میں رمضان میں بیمار ہو گیا تھا اور میں نے اس وقت تو روزے نہیں رکھے، میں نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن اب ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں روزے کبھی بھی نہ رکھ سکوں کیونکہ بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ دن میں بھی دوا لینی پڑتی ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ میں روزہ کبھی بھی نہ رکھوں تو میرے لیے کیا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بالکل روزہ نہ رکھ سکے، ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ اب روزہ رکھنے کی آپ امید چھوڑ دیں کیونکہ یہ آپ کو ایک ٹرمینل ایلنس ہو چکی ہے، آپ کو یہ مستقل بیماری ہے اور اس میں آپ کو ہمیشہ کچھ تھوڑی دیر بعد کچھ کھانا پڑے گا یا آپ کو دن میں بھی دوائی لینی پڑے گی، ہر 4 گھنٹے بعد کوئی دوائی لینی پڑے گی مثال کے طور پہ، اور یہ ساری عمر کے لیے ہوگا، تو ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے فقہ کی اصطلاح میں، کہ یہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے اور ایسا بوڑھاپا جو اب کبھی جائے گا نہیں، یعنی انسان کمزور پڑ گیا ہے جسمانی اعتبار سے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ اپنے جو روزے ہیں اس کا فدیہ دے دے، تو ہر جو اس کا روزہ چھوٹا ہے اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، اور فدیہ بیسکلی 2 مسکینوں کو کھانا ایک اوسط درجے کا ایوریج کھانا کھلانا ہے۔ تو اپنے علاقے کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک اوسط درجے کا کھانا کیا ہوگا، اپنے لوکل فقہا سے آپ معلوم کر لیجئے، لیکن یہی اس کا ایک کمپنسیشن ہے، اور ہر سال اللہ آپ کو زندگی دیں تو ہر سال جب بھی روزے آئیں، اور اگر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے کبھی بھی، تو آپ ہر سال ان روزوں کی کا فدیہ دے دیجئے۔ لیکن یہ صرف اس کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو کہ شیخ فانی ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، زندگی میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر کسی کے بارے میں ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ آپ 1 سال تک دوائی کھائیں گے پھر آپ انشاءاللہ ہوپ فلی ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ بندہ اس تعریف میں نہیں آتا ہے۔ اس بندے کو انتظار کرنا چاہیے 1 سال تک، اور جب 1 سال گزر جائے یا جتنا عرصہ بھی ڈاکٹرز کہیں کہ آپ اتنا عرصہ دوائی لے لیں، 6 مہینے، 8 مہینے، 1 سال، تو جب آپ اتنا عرصہ دوائی لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے، ٹھیک ہو جائیں، تو اس کے بعد یہ جو روزے آپ کے چھٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنا لازم ہے۔ تو یہ صرف جو بات میں نے فدیے والی کی ہے یہ اس کے لیے ہے جس کے بارے میں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اب آپ امید نہ رکھیں کہ آپ روزہ رکھ سکیں گے، کیونکہ آپ کو سارا دن تھوڑا کر کے کھانا لازم ہے، آپ کو ایسی بیماری ہے، ورنہ آپ کی یہ بیماری ٹریگر کر جائے گی، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا خدا نخواستہ کسی اور چیز کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو ہوپفلی یہ بات سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا اور مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے کئی روزے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس کی فکر نہیں کی اور اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں ان کی چھوڑی ہوئی دولت سے، یعنی ان کی وراثت کے مال سے، کیا میں ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا فدیہ دے دوں؟ دیکھیں، روزوں کا فدیہ انسان خود دیتا ہے، یا اگر وہ خود نہ دے زندگی میں اور اس کو موت کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں، ایسی بیماری ہو جائے، اس کو لگے کہ اب میں نہیں بچ سکتا، تو وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے 1/3 مال سے، 1/3 مال سے، کہ میرے 1/3 مال سے میرے اتنے روزوں کا فدیہ میرے مرنے کے بعد میرے اس مال سے دے دینا، اتنے روزے میرے چھوٹے ہیں اور اس کا اتنا فدیہ بنتا ہے، تو میرے 1/3 مال سے میری جو اولاد ہے یا جو بھی ورثاء وہ چھوڑ کے جائیں، وہ میرے 1/3 مال سے میرے اتنے روزوں کا فدیہ دے دیں۔ تب تو ان کے ورثاء پر یہ لازم ہوگا کہ وہ ان کی وراثت میں سے، ان کے ترکے میں سے، ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 میں سے، 1/3 میں سے ان کی جو وصیت کے مطابق ان کے جو روزوں کی ان کی فدیہ ہیں جو انہوں نے وصیت کی ہے اس میں سے دیں، ان پہ لازم ہے۔ لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی اور ان کو کوئی خیال بھی نہیں تھا، تو اور انہوں نے کوئی 1/3 کی اور وصیت بھی نہیں کی، فار ایگزامپل یہ نہیں کہا میرے مرنے کے بعد میرے 1/3 مال
کو کسی مسجد میں لگا دیں یا کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ میں لگا دیں یا کسی اور یتیم خانے میں لگا دیں، واٹ ایور، انہیں کوئی وصیت نہیں کی، تو یہ سارے کا سارا مال یہ ورثاء کا حق ہے. جتنے بھی ورثاء ہیں یہ ان کا حق ہے. اور پہلی بات پلیز یہ بہت سیریس معاملہ ہے وراثت کی تقسیم کا. میک شور کریں کہ کوئی شخص اس میں کوتاہی نیگلیگنس نہ برتے، کیونکہ شدید وعید آئی ہے قرآن کے اندر ان لوگوں کے لیے جو وراثت کا مال کھا جاتے ہیں اور وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے. بہت سخت وعید ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم وراثت کا سارے کا سارا مال کھا جاتے ہو، تمہیں مال کی اتنی شدید محبت ہے. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ. اس قیامت کے دن کا یاد کرایا گیا ہے کہ جب تمہارا رب آئے گا، تمہارا حساب لیا جائے گا، فرشتے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، جہنم کو لایا جائے گا. اس دن انسان کو سمجھ میں آئے گی. اور اللہ فرماتے ہیں اب سمجھنے کا کیا فائدہ، وراثت کا مال کھا گئے سارا. تو اینی وے یہ ورثاء کا حق ہے. اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تو ان کی وراثت کے مال سے ہم ان کے روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتے. پہلی تو انہوں نے وصیت ہی نہیں کی. نمبر 2 کہ یہ ورثاء کا مال ہے تو ان کا حق ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سارے ورثاء مل جائیں. مثال کے طور پہ ان کی اولاد ہے اور باقی جو ورثاء ہیں میں بھی ان کے والدین بھی حیات ہیں، ان کی بیوی بھی حیات ہے. سارے ورثاء اگر مل کر متفقہ فیصلہ کریں اجماعی طور پہ، نو ڈفرینس اوپینین، کہ ہاں ہمارے یہ جو جن کا انتقال ہوا ہے، ہمارے والد کا، ہمارے شوہر کا، ہمارے بیٹے کا، جو بھی اس کے روزے رہتے تھے، تو ہم مل کر اس میں سے پہلے ان کے روزوں کا فدیہ دے دیں گے، باقی جو بچے کا ہم تقسیم کر لیں گے. سب کا متفقہ فیصلہ ہو، ایک بھی اختلاف رائے نہ ہو، تب یہ کیا جا سکتا ہے. اصل میں کیا ہو رہا ہے، سارے لوگ اپنا اپنا حصہ چھوڑ رہے ہیں اپنی رضامندی سے. تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر بھی فقہاء نے ایک بات دیکھی ہے کہ چونکہ انہوں نے وصیت نہیں کی تھی تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں ہم کہ یہ ان کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کو تو کوئی کنسرن ہی نہیں تھا. یہ تو بعد میں ورثاء کو کنسرن ہو رہا ہے. لیکن ہم ایصال ثواب کی نیت سے ہم یہ فدیہ دے دیتے ہیں ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا، اور اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ان کے روزوں کی کمپنسیشن ہو جائے گی جو انہوں نے نہیں رکھے. اللہ سے امید ہے. لیکن اصل کنسرن تو اس انسان کا خود ہوتا ہے جس نے روزے چھوڑے، جس نے نمازیں چھوڑی، کہ میں کیا کروں اپنی ان چھوٹے ہوئے روزوں کا، چھوٹی ہوئی نمازوں کا. جو روزے چھوٹ گئے ان کو میں رکھ لوں، یا نہیں رکھ سکتا، بیمار ہو گیا ہوں تو اس کا فدیہ دے دوں، یا نمازیں جو چھوٹ گئی ان کی میں قضا کر لوں، وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان کا اپنا ذاتی کنسرن ہے نا. عبادات تو انسان کی اپنی ہے. عبادت کوئی دوسرا کسی کے بہاف پہ تھوڑی کرتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی کہے کہ جی میں تھکا ہوں تو آپ میرے لیے ظہر کی نماز پڑھ لیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. صرف ایک مالی عبادت واحد عبادت ہے جو کوئی دوسرے کی بہاف پہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ شوہر بیوی کے بہاف پہ زکوٰۃ دے سکتا ہے. وہ کہتا ہے تمہارے پاس زیور ہے، تمہارے پاس کیش نہیں ہے، چلو میرے پاس کیش ہے، میں تمہاری زکوٰۃ دے دیتا ہوں. یہ کر سکتا ہے. لیکن جو جانی عبادت ہوتی ہے جس میں نماز اور روزہ شامل ہے، تو وہ انسان کوئی کسی کے بہاف پہ نہیں کر سکتا. تو پلیز سب کو فکر کریں. لیکن انشاءاللہ آپ کا کنسرن اپنے والد صاحب کے لیے. اچھا اگر ورثاء نہ مانے پھر کیا کریں؟ تو پھر اگر آپ کے پاس اللہ نے مال دیا، آپ خود ذاتی طور پہ اپنے والد صاحب کے لیے اپنے مال میں سے ان کے روزوں کا فدیہ دے دیں ایصال ثواب کی نیت سے، تو آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. ان اینی وے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرنے پہ آپ کو اجر ملے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ امید رکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کہ چونکہ آپ کا کنسرن تھا اور آپ نے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کے فدیے کے طور پہ انشاءاللہ اس کو قبول کر کے ان سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی. امید ہے اللہ سے. اللہ سے امید تو اچھی رکھنی چاہیے. اللہ کی رحمت سے امید ہے ہم سب کو ہی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.